اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز میڈیا کے دوستوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آج کی اس پریس کانفرنس میں آپ کی آمد پر آپ کا بے انتہا شکریہ۔ آپ کے علم میں ہے کہ 20 فروری سے مردم شماری کا آغاز ہوا اور 20 فروری سے لے کر شاید 3 مارچ تک ڈیجیٹل مردم شماری سیلف انیومریشن کا ایک عمل جو ہے پہلی مرتبہ شروع کیا گیا اور لوگوں کو موقع دیا گیا کہ وہ از خود مردم شماری میں اپنی گنتی کرائے، اپنا شمار کرائے۔ لیکن ہم نے پہلے ہی یہ بات بتائی تھی کہ چونکہ اسمارٹ فون، سیل فون اور کمپیوٹر، ٹیبلٹس، لیپ ٹاپ، یہ سہولت ہر پاکستانی کو یا ہر فیملی کو دستیاب نہیں ہے، تو اس لیے یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ سیلف انیومریشن کے ذریعے مردم شماری 24-25 کروڑ پاکستانی شہریوں کو گنا جا سکے، ان کی مردم شماری ہو سکے۔ یہ ہدف حاصل کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن چونکہ یہ پہلی بار ہوا اور اس سے شاید یہ ایک انڈیکیٹر ہے، یہ کسی حوالے کے طور پر تو استعمال ہوگا لیکن یہ حتمی نہیں ہے۔ جو سیلف انیومریشن ہے اس کا پروسیس اب کل میرے خیال میں 3 مارچ کو ختم ہو جائے گا، لیکن 1 مارچ سے یعنی گزشتہ روز مردم شماری کے اصل اور دوسرے مرحلے کا آغاز ہو گیا، جو کہ فیلڈ پر اور گراؤنڈ پر لوگوں کے گھروں کو بھی گنا جائے گا اور گھروں میں رہنے والے افراد کو بھی گنا جائے گا، اور یہ سلسلہ کل شروع ہوا ہے۔ تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام سیاسی جماعتوں کو، پوری پاکستانی قوم اور پاکستان کے عوام اور ایک ایک شہری کو آگاہی دینی چاہیے، اویئرنیس، مردم شماری کی اہمیت سے انہیں آگاہ کرنا چاہیے، اس کے کیا مرحلے ہیں اور کس طرح ایک ایک شہری کو، ایک ایک گھر کو گنا جائے گا۔ لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ پورے ملک میں بھی نہ اس طرح سیاسی جماعتوں کی دلچسپی نظر آ رہی ہے، اور پھر کراچی کے عوام کو، کراچی کے شہریوں کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے بہت ساری جماعتیں میدان میں بہت زیادہ سرگرم عمل نظر آئی جب تک مردم شماری شروع نہیں ہوئی۔ لیکن اب جب کہ مردم شماری شروع ہو گئی تو مجھے MQM پاکستان کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت پریکٹیکلی، عملاً، گراؤنڈ میں یا فیلڈ میں نظر نہیں آ رہی کہ وہ لوگوں کو اس بات کی آگاہی دے، مردم شماری کی اہمیت سے آگاہ کرے اور مردم شماری کے عمل میں شریک ہونے کی دعوت دے۔ نہ کوئی ڈور ٹو ڈور کیمپین ہو رہی ہے، نہ کوئی کیمپس لگے ہیں، نہ سیلف انیومریشن کا جو مرحلہ ختم ہو رہا ہے، اور جو فیلڈ پہ خانہ شماری، گھر شماری یا گھروں کے اندر افراد کی شماری شروع ہو گئی ہے، اس بارے میں مجھے معذرت کے ساتھ نہ PTI کسی جگہ عوام کو انگیج کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، عوام کو موبلائز کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، نہ جماعت اسلامی، پیپلز پارٹی کا تو کوئی واسطہ اور تعلق ہے ہی نہیں مردم شماری سے یا منصوبہ بندی سے یا تعمیر و ترقی کے عمل سے یا اچھی حکمرانی سے۔ تو پیپلز پارٹی سے تو یہ توقع رکھی نہ جائے، انہوں نے تو اپنی جو گنتی کرنی تھی وہ پہلے ہی گنتی پوری کر دی ہے۔ دہی سندھ میں جو شمار کرانا تھا انہوں نے پہلے ہی اس کا حساب کتاب کر لیا ہے، اور کراچی میں
حلقہ بندیوں میں دھاندلی کی طرح بلدیاتی انتخابات اور بلدیاتی جو حلقہ بندیاں تھی اس میں دھاندلی جس طرح ہوئی، کیونکہ وہ تعداد پیپلز پارٹی نے طے کی تھی، صوبائی حکومت نے طے کی تھی، بعد میں اپنی اس غلطی کو ریئلائز کیا، اس کو مانا اور کہا اس کو ہم صحیح کریں گے، اور وہ اب تک نوٹیفیکیشن نہیں آیا ہے جو اضافہ ہونا ہے، وہ اپنی جگہ ایک ایشو ہے۔ لیکن مردم شماری میں بھی انہوں نے اپنا جو باریک کام کرنا تھا پاکستان پیپلز پارٹی نے کر لیا ہے، لیکن اب جو مظلوم سندھ کے شہروں میں بستے ہیں اور خاص طور پہ کراچی، جس کی ہمیشہ ہر مردم شماری میں آدھی سے بھی کم آبادی گنی گئی، ہمیں کم گنا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو دبایا جاتا ہے، کراچی کی آبادی کو چھپایا جاتا ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ بات ہم نے اس سے پہلے کی پریس کانفرنسز میں بھی عوام کو آگاہ کیا اور یہ بتایا، اور یہ ایم کیو ایم کے ایما اور ایم کیو ایم کے مطالبے پر مردم شماری ہو رہی ہے۔ لہٰذا ایک مرتبہ پھر اب جبکہ فیلڈ اور گراؤنڈ میں باقاعدہ خانہ شماری اور افراد شماری کا کام شروع ہو گیا ہے، اور 1 مارچ سے 15 مارچ ایک 500 گھروں کے محلے کے 250 گھروں میں گھروں کو اور سروں کو گنا جائے گا، گھروں کو اور افراد کو گنا جائے گا، 250 گھر کے ایک بلاک کو ایک شمار کنندہ کی طرف سے۔ تو یہ 1 مارچ سے 15 مارچ، پھر 16 مارچ سے 30 مارچ تک غالباً اسی محلے کے دوسرے 250 گھروں کو اور گھر میں رہنے والے افراد کو گنا جائے گا۔ تو کسی محلے کے 250 گھروں میں پہلے خانہ شماری اور افراد کی گنتی ہو جائے گی، اور جو 250 گھر رہ جائیں گے ان کی 16 مارچ سے 30 مارچ تک ہوگی۔ تو اب ہر شہری کو ہر محلے میں ہر گلی میں اپنے ایک ایک گھر، ایک ایک فلیٹ، ایک ایک اپارٹمنٹ، ایک ایک جھگی، ایک ایک بنگلہ، کوٹھی اور کوارٹر کو گنوانا ہے، یعنی گھروں کا شمار بھی کرانا ہے، اور پھر گھر میں رہنے والے افراد کا، نو مولود نوزائیدہ بچوں کا، دنیا میں نئے آنے والے انسانوں کا بھی شمار کرانا ہے۔ تو اگر سیلف انیومریشن میں میرے خیال میں 85 یا 90% آبادی ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کاؤنٹنگ نہیں ہوئی ہے، اس کا شمار نہیں ہوا ہے۔ بمشکل 15% لوگوں نے اپنا اندراج کرایا ہوگا کمپیوٹر میں لاگ ان کر کے پی بی ایس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی ویب سائٹ پہ جا کر۔ تو اب اس کا مطلب ہے کہ اصل مردم شماری گراؤنڈ اور فیلڈ کی ہے، جہاں انیومریٹر شمار کنندہ ایک ایک گھر کو آ کے گن رہا ہے، اور پھر ان گھروں میں رہنے والوں کو بھی گنے گا اور ان کو بھی گنا جا رہا ہے۔ تو اس عمل میں ایک ایک پاکستانی شہری کو، سندھ کے ایک ایک شہری کو، اور بالخصوص سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور خاص الخاص کراچی کے عوام، کراچی کے شہریوں کو ایک ایک فرد کو گنوانا ہے، ایک ایک شہری کو گنوانا ہے، ایک ایک بچے کو گنوانا ہے۔ میں بالخصوص خاص کراچی کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں اور بیٹوں سے اپیل کرتا ہوں، نوجوانوں سے، طالب علموں سے اپیل کرتا ہوں، اساتذہ سے، دانشوروں سے، میڈیا کے دوستوں سے، زندگی کے تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے کاروباری حضرات، تاجر حضرات، سرمایہ کار، صنعت کار اور وکلا، ڈاکٹر، آئی ٹی کے ماہرین، آئی ٹی کے شعبے سے وابستہ، شعبہ مالیات، فائننس سے وابستہ، اکاؤنٹس، آڈٹ سے وابستہ، زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد، پھر جو جیلوں میں جو لوگ قید و بند کی صعوبت میں جو ہے وہ قید و بند میں جو ہے جو قید و بند میں ہیں، ان کی گنتی ہونی چاہیے۔
جو مختلف مارکیٹیں ہیں، دکانیں ہیں، جو معاشی خانے ہیں، یعنی جو اکانومک ہب ہیں، جہاں جہاں جو فرد ہے، ڈی فیکٹو میتھڈ پر گنتی ہونی چاہیے۔ میں اپنے ان سارے مطالبات کو دہراتا ہوں کہ ڈی فیکٹو بنیاد پر گنتی اور شمار ہونا چاہیے، نہ کہ ڈی جیرو پر، اور ایک ایک فرد، ایک ایک شہری کو گنا جانا چاہیے۔ یہ انیومریٹر کا کام بھی ہے۔ یہ وزیر اعظم پاکستان سے گزشتہ روز ہمارے ایک وفد نے ملاقات کی خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں، تو وہاں پر بھی جو ہمارے خدشات تھے اس سے ہم نے دوبارہ آگاہ کیا، جو مشکلات پیش آ رہی ہیں اس سے دوبارہ آگاہ کیا۔ میں ایک بار پھر بتاتا ہوں کہ تمام فلیٹس اور اپارٹمنٹس کو بلڈنگوں میں، عمارتوں میں علیحدہ علیحدہ خانے اور گھر کے طور پر گنا جائے، نہ کہ پچھلی مرتبہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ اور ایک گھر گنا گیا اور اس سے ہماری آبادی کو دبایا گیا۔ پھر ڈی فیکٹو گنتی گن کر، ڈی جیرو گنتی گن کر ہماری آبادی کو آدھے سے بھی کم کر دیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ڈی فیکٹو گنتی ہونی چاہیے، ڈی فیکٹو مردم شماری ہونی چاہیے۔ ہر عمارت کے ہر فلیٹ اور اپارٹمنٹ کو علیحدہ علیحدہ خانہ یا گھر گنا جانا چاہیے، اس کے اندر جو افراد ہیں ان کو گنا جانا چاہیے۔ تو یہ دو مسئلے پہ جو انیومریٹرز ہیں وہ زیادہ تر صوبائی حکومت، بلکہ 100% پیپلز پارٹی کے متعین اور مقرر کردہ ہیں، تو ظاہر ہے کہ پولیٹیکل لیننگ ہے ان کی۔ تو انہوں نے جو میپ کے ذریعے جو ڈیجیٹل میپ بنے اس کے ذریعے 16,000 بلاک، تو جہاں ہمارا انیومریٹر کی تقرری پر ہمارا سوال ہے، ڈی جیرو مردم شماری ہو رہی جبکہ ہم ڈی فیکٹو کہہ رہے ہیں، ہمارا یہ سوال ہے۔ پھر ہر عمارت کے ہر گھر کو، ہر فلیٹ کو گنا جائے، یہ ہمارا ایک مطالبہ ہے۔ اسی طریقے سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو 16,000 بلاکس بنے ہیں کراچی میں، یہ 16,000 بلاکس نہیں، کراچی کی آبادی کسی طرح 3.5-4 کروڑ سے کم نہیں ہے، اور اس کے لحاظ سے کراچی میں 25,000 بلاکس بننے چاہیے۔ تو پہلے ہی ہمارے 9,000 بلاکس اڑا دیے گئے ہیں، تو ہم اس پر بھی احتجاج کرتے ہیں۔ ہم نے اپنے اس احتجاج کو چیف سینسس کمشنر سے میٹنگ کر کے بھی رجسٹر کرایا تھا جب میں اسلام آباد ان سے ملا تھا مردم شماری کے آغاز سے پہلے، اور کل خالد مقبول بھائی کی سربراہی میں جو وقت ملا ہے اس نے بھی اپنے تمام تحفظات سے ان کو آگاہ کیا، لیکن اب تک اس میں کہیں درستگی نہیں ہوئی۔ ہمیں اب تک کہیں پر کوئی واضح تسلی بخش جواب نہیں دیا کہ کل تو وزیر اعظم پاکستان سے وفد ملا ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اور اس میں احسن اقبال صاحب جو وزیر پلاننگ یا منصوبہ بندی ہیں، جو کہ مجموعی طور پر نگرانی کر رہے ہیں اس مردم شماری کے عمل کی، تو ان کو بھی ان ساری باتوں اور تحفظات سے آگاہ کیا ہمارے وفد نے۔ تو یہ ساری باتیں میں پھر سے ریکارڈ پر رکھ رہا ہوں کہ جس طرح سیلف انیومریشن میں جو ایک سرور ہے اسلام آباد میں وہ کریش کر جاتا تھا، 2 دن تاخیر سے شروع ہوئی سیلف انیومریشن، اور پھر مجھے لگتا ہے کہ اس مرتبہ جو ٹیبلٹ 1,26,000 ٹیبلٹس دی گئی ہیں، 1,26,000 شمار کنندہ کو پورے ملک میں اور 16,000 کنندہ کو کراچی میں، تو وہ ٹیبلٹ میں بھی کئی انیومریٹرز کی شکایتیں آئی تھیں کہ ان کے وہ سسٹم ان کا لاگ ان نہیں کر رہا تھا ان کے مرکزی سرور کے ساتھ، اور شام کو 7 بجے جا کر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ شمار کنندہ کی ٹیبلٹ کام کرنا شروع ہوئی۔ تو اس نظام میں بھی کہیں نہ کہیں کوئی فلا ہے، کوئی خامی ہے، کمی بیشی ہے، تو اس کو فی الفور دور کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو انیومریٹرز اگر خواتین ہیں تو انہیں ایک الیکشن سینسس کمیشن نے کوئی ایک اسسٹنٹ ضرور دیا ہے، لیکن ان کی سیکیورٹی کا کہیں پر کوئی انتظام نہیں ہے۔ تو اتنی غیر محفوظ میری بہنیں، میری بیٹیاں جب جائیں گی
خانہ شماری اور لوگوں کے شمار کے لیے، تو ان کے لیے ایک غیر محفوظ ماحول میں اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دینا میرے خیال میں آسان نہیں ہوگا، تو انہیں تحفظ فراہم کیا جانا چاہیے۔ پھر ہم نے ایک اور بات کی کہ ڈی فیکٹو مردم شماری کے لیے اگر کسی کے دو پتے ہیں، ایک خیبر پختونخوا اور ایک کراچی، لیکن کراچی میں کھاتا ہے، کماتا ہے، پیتا ہے، نکاسی آپ کا نظام یہاں کا استعمال کرتا ہے، پانی کی لائنیں یا پانی یہاں پر استعمال کرتا ہے، پیتا ہے، اور سڑکیں یہاں کی استعمال کرتا ہے، تو اس کا شمار کراچی میں ہونا چاہیے، اس کی گنتی ڈی فیکٹو فارمولے کے مطابق کراچی میں ہونی چاہیے۔ یہ بھی تو اسی طرح جو گزشتہ سال جو لوکل گورنمنٹ کا قانون ہے اس میں ڈسٹرکٹ کاؤنسل حیدرآباد اور کراچی میں علیحدہ کی گئی ہیں میٹروپولیٹن اور میونسپل کارپوریشن سے، تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ سینسس کمیشن بھی ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی کو الگ گنے گا اور کراچی کی مین آبادی کو الگ گنے گا، تو یہ بھی ایک لفڑا ہے، یہ بھی ایک ہمارے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہو رہا ہے، اس کو بھی ریکٹیفائی ہونا چاہیے۔ اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی بھی کراچی کی آبادی ہے، اسے بھی کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ گنا جانا چاہیے، اور اس کا بھی نتیجہ علیحدہ سے نہیں بلکہ کراچی کی کل آبادی کے ساتھ ظاہر کیا جانا چاہیے۔ حلقہ بندیوں، بلدیاتی انتخابات اور حلقہ بندیوں کے لیے تو ڈسٹرکٹ کاؤنسل کو ضم کر دیا گیا، وہاں تو ضم کر دیا، اور اب جب مردم شماری اور خانہ شماری کی بات آئی تو الگ کر دیا گیا کہ ان کے نتائج الگ ظاہر کیے جائیں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے میٹھا میٹھا ہاپا پر کڑوا کڑوا تو آبادی بھی ساتھ گنی جائے۔ جب ڈسٹرکٹ کاؤنسل ہمارے مطالبے کے باوجود الگ نہیں کی گئی اور وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے حلقے بھی مین کے ایم سی کاؤنسل کے حلقوں میں شامل ہیں، تو پھر ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی آبادی بھی مین کراچی کی جملہ آبادی کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارا ایک مطالبہ ہے، اور جاوید حنیف بھائی نے یہ پوائنٹ چیف سینسس کمشنر کے سامنے بھی دہرایا تھا، ہم نے لیٹر بھی لکھے ہیں اور ان میں بھی ہم نے ساری باتیں کی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں یہاں کرنے، دہرانے، اس پر اصرار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو میرے میڈیا ہاؤسز ہیں ایم کے ایم کے علاوہ، اگر مجھے کوئی زندگی کا شعبہ ایکٹیو نظر آتا ہے مردم شماری کے بارے میں کوئی بات کرتے ہوئے، کچھ ٹاک شوز اگر ہو رہے ہیں تو وہ میڈیا میں ہو رہے ہیں، اگر کوئی تجزیے تبصرے ہو رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں، کالم لکھے جا رہے ہیں تو میڈیا میں ہو رہے ہیں، وہ جو اداریہ لکھا جاتا ہے ایڈیٹوریل، تو وہ میڈیا میں سب کچھ آ رہا ہے۔ تو میں میڈیا ہاؤسز، ان کے جو سربراہان، ان کے جو بیورو ہیں، ان کے مدیران ہیں اور فیلڈ رپورٹرز ہیں، کالم نویس ہیں، میں ان سے بھی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس سلسلے میں اپنے کردار کو اسی طرح جاری و ساری رکھے اور اس میں اور اضافہ کریں، اور اس بات کو بھی ہائی لائٹ کریں کہ سیاسی جماعتوں کو بھی فیلڈ میں اترنا چاہیے، گراؤنڈ میں اترنا چاہیے، اور ہمیں اپنے کارکنوں کو ملا کر، میں آج پھر جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی سے خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مہنگائی کے خلاف بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے۔ جو اس وقت ڈالر بے لگام ہے، تیل اور تیل کی مصنوعات کی قیمتیں ساتویں آسمان سے بھی اوپر چلی گئی ہیں، جہاں ہمیں وہاں پر بھی مشترکہ حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے، وہیں مردم شماری میں کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے بھی ہمیں آپس میں ایک مشترکہ حکمت عملی بنانی چاہیے، اور ہمارے کارکنوں اور رضاکاروں کو فیلڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کر لوگوں کو کا شمار کرانا چاہیے، انومریٹر کو، شمار کنندہ کو پابند کرنا چاہیے کہ ہمارے ایک ایک فرد کو گنا جائے۔ تو میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی اور ٹی ایل پی، ان تینوں سے بھی، اور اے این پی اور دیگر جماعتیں، ان سب سے، متحدہ وحدت المسلمین سے بھی، اور جو دیگر جماعتیں ہیں ان سب سے، پی ایم ایل این سے بھی میں کہوں گا کہ کراچی کہ لوگوں کے شمار کے لیے، کراچی کی صحیح آبادی کے شمار کے لیے ہمیں ایک مشترکہ حکمت عملی بھی اختیار کرنی چاہیے، اور فیلڈ میں، گراؤنڈ میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے۔ یہ میں آج پھر دہرا رہا ہوں، اور ہم نے خالد بھائی نے اپنے کارکنوں کو یہ کہا ہوا ہے کہ وہ علاقے میں جماعت اسلامی، پی ٹی آئی، ٹی ایل پی، اے این پی
ان کے ساتھ بھی ان کے ساتھ بھی تعاون کرے، ان کے ساتھ مل کر انشور کرے کہ ایک ایک گھر، ایک ایک جھگی، ایک ایک کوٹھی، ایک ایک بنگلہ، ایک ایک کوارٹر، اپارٹمنٹ، فلیٹ، سب کو گنا جائے خانہ شماری میں. ہر گھر، ہر فلیٹ، ہر اپارٹمنٹ کو الگ الگ گنا جائے، اور ہر گھر کے اندر رہنے والے افراد بشمول نومولود نوزائیدہ بچوں کو بھی گنا جائے. کیونکہ ہمیں یہ اطلاع ملی ہے کہ ڈی سی ایسٹ کے آفس سے شمار کنندگان کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کا شمار نہ کیا جائے. یہ اکثر جو شمار کنندہ ہے ڈی سی ایسٹ کے نیچے جتنے آتے ہیں، تو وہاں یہ پالیسی دی جا رہی ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ گنا جائے. تو بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کو کیوں نہ گنا جائیں؟ وہ ان کا وجود ہے، وہ اس دنیا میں آ چکے ہیں، وہ اب اپنا حصہ مانگنے کے لیے بڑے ہو رہے ہیں، اور اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تعلیم، صحت، انسانی ہنر، یہ ساری باتوں میں کہیں نہ کہیں زندہ رہنے کے لیے انہیں بھی کچھ نہ کچھ چاہیے. تو ان کا شمار نہیں ہوگا، صحیح آبادی نہیں ہوگی، صحیح منصوبہ بندی کیسے ہوگی، صحیح نمائندگی کیسے ہوگی؟ یہ انتہائی غیر آئینی اور غیر قانونی کام ہے. اور اس سے اگر ڈی سی ایسٹ کے جو چھتر چھایا ان کی چھتری کے نیچے اگر یہ ہو رہا ہے، تو وزیر اعظم پاکستان کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے، چیف سینسس کمشنر کو بھی نوٹس لینا چاہیے، پاکستان کے تمام ریاستی اداروں، چیف جو ہمارا عسکری ادارے ہیں انہیں بھی لینا چاہیے، عدلیہ کو بھی لینا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی لینا چاہیے، چیف سینسس کمشنر کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے. یہ تو باتیں باہر آ گئیں، یہ اور لیکن وہاں ڈی سیز کا نام نہیں آیا. شمار کنندگان ڈسٹرکٹ ویسٹ میں بھی، ڈسٹرکٹ کورنگی میں بھی اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں بھی اسی طرح کا حربہ کر رہے ہیں کہ ایک بلڈنگ کو ایک خانہ گن رہے ہیں. تو ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. اگر یہ بات کلیئر نہ ہوئی اور ہمارے ان تمام خدشات اور تحفظات کا وقت بر وقت ہم نوٹس دے رہے ہیں، نوٹس نہ لیا گیا، اور پھر 16,000 بلاک کو 250 سے ملٹیپلائی کر دیں تو کیا فیگر بنتا ہے؟ 40 لاکھ کی فگر بنتی ہے. 40 لاکھ گھر، 16,000 بلاک میں کتنے گھر آئیں گے؟ 40 لاکھ. اور 40 لاکھ گھر میں 5 افراد کے اعتبار سے ایک فیملی ہے، تو 40 لاکھ کو 5 سے ملٹیپلائی کریں، 2 کروڑ کی آبادی بتانے کی منصوبہ، یعنی 1 کروڑ 80 سے 2 کروڑ کی آبادی بتانے کی منصوبہ بندی نظر آ رہی ہے. اگر کوئی رعایت کی، کوئی رحم آیا، کوئی ترس کھایا تو شاید تھوڑا سا اس کو بڑھا دیا جائے، لیکن 3.5-4 کروڑ سے کم اگر آبادی کا شمار ہوا، 16,000 بلاک کو گراؤنڈ اور فیلڈ میں جو مردم شماری ہو رہی ہے، ہر انیومریٹر شمار کنندہ کو اختیار ہے کہ اگر اس کو جو 250 گھر دیے گئے، اگر وہ گنتی کرتا ہے پریکٹیکلی وہ 250 سے زیادہ 350 ہے، تو وہ ایک نیا بلاک بنائے گا. اور اسے نیا بلاک بنانا ہوگا تو نئے بلاک فی الفور بننے چاہیے، 25,000 سے کم بلاکس نہیں ہونے چاہیے، اور 3.5-4 کروڑ سے کم آبادی کو کسی طرح سے کراچی کے عوام اور شہری تسلیم نہیں کریں گے. اور وہ اس لیے بھی کہ جتنے کور کمانڈرز آتے ہیں کراچی پر سیمینار کرتے ہیں، ایون آصف علی زرداری صاحب کو چیئر پرسن پاکستان پیپلز پارٹی، انہوں نے بھی اپنی مختلف پریس کانفرنسز، پریس بریفنگ میں کراچی کی آبادی کو کسی طرح 3-3.5 کروڑ سے کم نہیں کہا. اور کئی جگہ اور بھی جتنے سیاسی اکابرین ہیں 3.5 کروڑ سے کوئی کم نہیں مانتا، کیونکہ جو وفاقی حکومت کے اور صوبائی حکومت کے اپنے بہت سارے اعداد و شمار کے ادارے ہیں، وہ بھی کراچی کی آبادی کو 3.5 کروڑ سے کسی طرح کم نہیں بتاتے. چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کئی مرتبہ کراچی کی آبادی کو اس وقت 2.5-3 کروڑ کے برابر بتا چکے ہیں. 10-12 سال پہلے کی بات ہے. تو پھر اگر آج آبادی کو اگر دوبارہ کم گنا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑی ناانصافی اور بہت بڑا ظلم ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس کے بعد مجھے نہیں معلوم کہ کراچی کے عوام انصاف کے لیے کس در پر جائیں گے
اور انہیں کہاں جانا چاہیے یہ میں اس کی پیش گوئی نہیں کر سکتا. سروے ہونا چاہیے تاکہ پتہ لگے صحیح ہے. اور میرے بھائی بتا رہے ہیں کہ پوسٹ انیومریشن سروے بھی ہونا چاہیے تاکہ یہ ایسرٹن ہو, اس بات کا تعین ہو کہ جو مردم شماری ہوئی صحیح ہوئی نہیں ہوئی, اس کی سپرویژن صحیح ہو, پوسٹ انیومریشن سروے ہو. اور دیکھیں سب سے بڑی بات تو ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں نا کہ جب انتخابات کے لیے کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف ہوں, تو یہ بھی تو گنتی ہے, یہ گنتی بھی صاف اور شفاف ہو, اور ہر بلاک کے ریزلٹس نتائج ہر گھر کے, جب آپ نے گنتی کی ہے آپ رزلٹ کمپائل کریں گے, آپ رزلٹ دیں گے, تو پھر اس رزلٹ کی تفصیلات اور ذیلی تفصیلات اس کو کیوں چھپایا جاتا ہے؟ ایک ایک بلاک, اگر 1,86,000 بلاک ہے پورے پاکستان میں اور کراچی میں 16,000 بلاک ہیں, تو ان 16,000 بلاک اور اس میں جتنے اضافہ ہو, ایک ایک بلاک کے ایک ایک گھر کا کاؤنٹ ویب سائٹ پہ سینسس کمیشن کے الیکشن جب یہ مردم شماری کا فائنل نتیجہ آئے اور پروویژنل نتیجہ ظاہر کیا جائے تو دے دیا جائے. ہر گھر کا فرد خود دیکھ لے ویب سائٹ پہ جا کے. جب آج آپ ڈیجیٹل سیلف انیومریشن میں کہہ رہے ہیں کہ ہر فیملی اپنے آپ کو رجسٹر کرائے, ہر فرد رجسٹر کرائے, تو ہر فرد کو یہ اختیار تو دے کہ جب اس کے گھر کو گنا گیا, اس کے گھر شمار کنندہ آیا, اس کے افراد کو گنا گیا, تو اسے پتا تو ہونا چاہیے کہ فائنل رزلٹ میں بھی اسے گنا گیا نہیں گنا گیا. اس کا رزلٹ ویب سائٹ میں بھی آنا چاہیے. ٹوٹل کاؤنٹ 24, 25, 26 کروڑ جو پاکستانی ہیں اس وقت, ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں شماریات میں مردم شماری میں گنا گیا. تو صاف جو شفافیت ہے اور جو ایک صاف یعنی فیئر, فری, ٹرانسپیرنٹ, امپارشل مردم شماری وہی ہوگی جس کا فائنل رزلٹ ایک ایک گھر کا پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور سینسس کمیشن کی ویب سائٹ پہ آنا چاہیے, تاکہ ہر گھر اور ہر فرد دیکھ لے کہ اسے گنا گیا, اس کے ایک ایک بچے, اس کے ایک ایک فرد کو گنا گیا. تو یہ بھی ہمارا مطالبہ ہے. پوسٹ انیومریشن سروے اور جو ہے وہ بھی ہونا چاہیے, اور کوئی آڈٹ بھی ہونا چاہیے تاکہ مردم شماری کی کریکٹنیس اور اس کا صحیح ہونا نہ ہونا اس کو بھی طے کیا جائے. تو یہ بھی ہونا چاہیے. بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب, کراچی سے کلیمور تک سندھ بھر میں مختلف لسانی آکاریاں, لیکن مخصوص گروہ کی جانب سے سوشل میڈیا پر یہ ہراساں کیا جا رہا ہے, یہ تحقیق کی جا رہی ہے کہ جو سندھ کا ثبوت ہے لسانی شناخت کو ہٹا کر کیا کہتے ہیں نہیں, لسانی شناخت کو لسانی شناخت کو اگر میری لسانی شناخت ایکس وائی زیڈ کوئی بھی ہو, اگر میں خود کو سندھی بھی ہوں تو میں موقع سندھوں ورنہ میں جا رہا ہوں. یہ سوشل میڈیا پہ بحث چھڑ رہی ہے, بحث ہو رہی ہے, آپ اس پر کیا کہیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا پیپلز پارٹی کی اچھی کیوں کی نہیں ہے, تو کیوں ہر معاملے پر پیپلز پارٹی سے پوری پر لانے کو مجبور ہو جاتی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ اگر کچھ قوم پرست جماعتیں اور اگر وہ سیاسی بھی ہیں اور کوئی بات کر رہی ہیں تو ان کا یہ پولیٹیکل اسٹنٹ ہے. ظاہر ہے کہ وہ ایک کوئی نہ کوئی سیاسی موقف اختیار کر رہی ہیں. بات یہ ہے کہ کیا انہوں نے وزیر اعظم پاکستان اور سینسس کمیشن کو اور مختلف پاکستان کے اداروں, سپریم کورٹ, سندھ ہائی کورٹ, اور وہاں پر اپنے اس موقف سے ان کو آگاہ کیا, اور وہ اپنی پالیسی میں پھر ان کی جو بات ہے اس کو ریویو کرنا چاہیں, تو یہ ان کا اور سینسس کمیشن کا اور حکومت پاکستان کا یا پاکستان کی جو ریاستی ادارے ان کا معاملہ ہے. میرا ان کی رائے کے سامنے کوئی رائے دینا وہ ان کی ایک رائے ہے, میں اس پر کوئی اپنی طرف سے بات نہیں کرنا چاہتا, کیونکہ یہ بڑے نازک معاملات بھی ہیں. بڑی آسانی سے اسے ایک سندھی مہاجر ایشو بنانے کی کوشش کی جاتی ہے, بڑی آسانی سے اسے جو ہے وہ سندھی اردو بنانے کی, تو میں میرے خیال میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا, کیونکہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے اندر رہنے والے ایک ایک سندھی بیٹی, ایک ایک سندھی بیٹے کا صحیح شمار ہو, ایک ایک پنجابی, پختون, بلوچ, سرائکی, ہزارے وال, کشمیری, گلگتی, بلتی, کراچی اور سندھ کے شہروں میں رہنے والے اور پورے سندھ میں جہاں جہاں پاکستان کا جو بھی شہری آباد ہے
اس کو وہاں اس کا حق ملنا چاہیے. ہر ایک کو ایک نگاہ سے دیکھنا چاہیے. سب کو جینے کا حق ہے, سر اٹھا کر چلنے کا حق ہے, اور مردم شماری سے اس حق کے دینے کا آغاز ہوتا ہے. اگر مردم شماری میں کراچی کے سندھی بولنے والوں کو صحیح نہیں گنا جائے گا, پنجابی, پختون, ہزارے وال, سرائکیوں کو صحیح نہیں گنا جائے گا, مہاجروں کو صحیح نہیں گنا جائے گا, سب کی آبادی کو کم گن کر پھر سب کو کم وسائل دے کر ان سب کو آپس میں لڑایا جائے گا, تو یہ سازش تو ہم سب کے خلاف ہے. کراچی والوں کے خلاف سازش ہے کہ ہمیں کم گنا جائے, کم وسائل دیے جائیں, کم نمائندگی دی جائے, پھر ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑیں. تو میرے خیال میں اس سازش کو کراچی کا ہر مہاجر, سندھی, بلوچ, پنجابی, پختون, ہزارے وال, کشمیری, سرائکی, گلگیتی, بلتی, پاکستان کا ہر شہری جو کراچی میں رہتا ہے وہ اس سازش کو ناکام بنائے گا. فرید بھائی پوچھیں. تو آپ کی باتوں سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو یقین ہو چکا ہے کہ واقعی حکومت مردم شماری میں آپ کے تعلقات کو دور کرنے میں نتیجہ نہیں ہے, اور ہم کو اس بات کا بھی یقین ہے کہ کراچی کی آبادی اس بات پھر کم دکھائی جائے گی. تو آپ واقعی حکومت میں حصہ لیے, کل آپ وزیر اعظم سے ملیں گی, تو کیا معاملہ اٹکا ہوا کا ہے معاملہ, کیوں آپ اتنے بے یقین ہو رہے ہیں مردم شماری کے حوالے سے, اور اگر مطلوبہ نتائج جو مسلم توقع کر رہی ہوگی خلاف آتے تو آپ کا آئندہ کا لائبل کیا ہوگا؟ میرے خیال میں 1972 سے جو مردم شماریاں ہوئی ہیں ان کو تھوڑا سا اگر آپ کے مدیران اور میڈیا کی ٹیمیں بنے اور بیٹھے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ 1961 تک تو مردم شماری ٹھیک ہوئی, لیکن 1972 سے مردم شماری میں اچانک کہیں نہ کہیں پولیٹیکل اینگل یا سیاسی مفاد بڑی جماعتوں کو نظر آنے لگے. تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے. مومن ایک سوراخ سے ایک بار ڈسا جاتا ہے, ہم تو اس سوراخ سے کئی بار ڈسے گئے. تو میرے خدشات اور تحفظات کے اظہار کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں چیف سینسس کمشنر, ان کی نیت, ان کے ارادوں پر مجھے کوئی شک اور شبہ ہے. میرے ان تحفظات اور خدشات کے بار بار اظہار سے یہ مطلب نہیں ہے کہ وزیر اعظم پاکستان یا ان کی نیت اور ان کے ارادے پر مجھے کوئی اور ہمیں شبہ ہے, لیکن یہ ہر قدم پر ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ جو نظام میں بھی خرابی ہے, جو ایرر آ رہا ہے, جو انسانی عمل دخل ہے, اس میں جو سیاسی عمل دخل کے لیے گنجائش ہے اس کو پلگ کیا جائے, اس کو روکا جائے. انیومریٹر کی تعیناتی تھی, 16,000 بلاکس بنے, ڈی فیکٹو اگر نہیں ہوئی, ڈی جیرو ہوئی, تو یہ ساری باتیں بار بار کہنا میرا حق ہے, اور میں اس لیے کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسئلہ اس بنیادی مسئلے سے جڑا ہوا ہے. یہ ہر مسئلے کی ماں, ہر مسئلے کی جڑ ہے. اگر آبادی کو کم گنا گیا تو آپ کہیں پر نہیں کھڑے ہیں. جماعت اسلامی, پی ٹی آئی, ٹی ایل پی کو اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے, ایم کیو ایم کا ساتھ دینا چاہیے, کراچی کے عوام کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. صرف میئر کی لڑائی لڑنے سے, صرف 11 UC پہ الیکشن دوبارہ ہو, اس سے سارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. مہنگائی اس سے ختم نہیں ہوگی. صرف ایک دن کی کوئی ہڑتال کی کال دینے سے پورا کراچی اس طرح نہیں ہوگا جب تک تاجروں سے, صنعت کاروں سے, سرمایہ کاروں سے اور زندگی کے ایک ایک شعبے سے جا کر ملاقات کر کے کوئی بڑی موبلائزیشن, بڑی تحریک نہیں ہوگی تو نہ مہنگائی کا خاتمہ ہوگا, نہ بے روزگاری کا, نہ صحیح مردم شماری کا انعقاد ہو سکے گا. تو اسی لیے میں بار بار ہر جماعت سے اپیل کر رہا ہوں. محبوب پوچھ فاروق بھائی یہ بتائیے, آپ کی باتوں سے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ قبل از وقت آپ نے جو ہے وہ ہار مان لی ہے, کمزوری کا اظہار کیا جا رہا ہے, کیونکہ گراؤنڈ جو ریئلٹی زمینیاں قائم ہیں وہ آپ کے خلاف جا رہے ہیں. جبھی آپ کو پریس کانفرنس کرنے کی نوبت آئی تو کیا, ابھی فرید عالم بھائی نے بھی سوال کیا کہ پلان کوئی ایسا مضبوط ہے کہ کراچی والوں کو کوئی ایسی ہو کہ کوئی انقلابی کچھ تو کام ہو نا کہ جس سے کراچی والوں کی دل کی قلبی خواہشات اور جو بھی ہے نا وہ پوری ہو سکیں, کہ کب تک ہم یہ سینسس کا جو ہے نہیں ہونی صحیح کب تک چلے گا یہ؟ اگر مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان جس اشتراک عمل کی ہم بات کر رہے ہیں اگر وہ ممکن ہو جاتا ہے, ہمارے کارکنان ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اس پورے عمل پر نگاہ رکھیں گے, نظر رکھیں گے, اور پھر ہم اپنا بھی ایک کاؤنٹر چیک کرائیں گے
ہم بھی سیمپل کہیں نہ کہیں مردم شماری مختلف بلاکس میں 250 گھروں میں ہم بھی اپنی کر رہے ہیں اور مشترکہ طور پہ بھی کرائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو پھر جو فائنل رزلٹ آئے گا تو ہمارے پاس کہیں نہ کہیں اپنے بھی کچھ رزلٹس موجود ہوں گے, تیار ہوں گے. ہم بھی بتائیں گے کہ کہیں پر 76,000 ووٹ ہے, 76,000 ووٹ ہے, اور سوری 76,000 کی آبادی ہے اور صرف 2,000 ووٹ ہے, تو ابراہیم حیدری میں ایسا ہوا تو یہ کیسے ہوا؟ ہم بتائیں گے یہ باتیں. اسی طریقے سے نارتھ ناصر آباد میں اگر 72,000 کی آبادی تھی اور 76,000 ووٹ تھا تو یہ کیسے ہوا؟ ووٹ ریئلٹی ہے, اس ووٹ کا ڈبل ہونا چاہیے آبادی کو. ایک سمپل پیمانہ تو ووٹ اور آبادی کا ریشیو آپ کے سامنے ہے, تو بہت ساری چیزیں تو وہیں ویریفائی ہو جاتی ہیں. تو میرے خیال میں ہم بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں ہم بھی اعداد و شمار کے ذریعے سے اپنی تیاری ہم بھی کر رہے ہیں. لیکن یہ خدشات اور تحفظات کا اظہار بار بار کرنے کا مقصد نہیں کہ ہم نے اپنی کوئی ہار تسلیم کی. یہ کوئی ہماری کسی سے جنگ نہیں, لڑائی نہیں ہے. یہ ملک کی بقا سلامتی, کیونکہ کراچی کی بقا سلامتی سے ملک کی بقا سلامتی جڑی ہے. کراچی کے استحکام سے پاکستان کا استحکام جڑا ہوا ہے. کراچی کی تعمیر و ترقی پاکستان کی تعمیر و ترقی کی ضمانت ہے. یہ بات سب مانتے ہیں کہ کراچی چلتا ہے اور پلتا ہے تو پاکستان چلتا اور پلتا ہے. پھر بھی اگر آپ بھی ایک معصومانہ یہ سوال مجھ سے بار بار کریں گے ہر پریس کانفرنس میں تو میں جواب دے دوں گا, لیکن ہمیں سب کو, یہ میڈیا بھی اس میں ہمارے ساتھ اسی طرح کھڑا ہو. یہ کسی کی ہار اور جیت کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن یہ کہ سب کو مل کر اپنا حصہ اس میں ڈالیں. تحفظات دونوں طرف رکھے جاتے ہیں لیکن ایم کیو ایم کو سنا نہیں جاتا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاقی اور صوبائی سطح پہ کیا ایم کیو ایم کو حل کر لیا جائے؟ جواب آپ دیں گے. قومی ادارے میں کچھ شمار کرنے کے چکر میں کہیں ایسا محسوس تو آپ لوگوں کو نہیں ہو رہا کہ ہم سیاسی دھارے سے بھی باہر نکل رہے ہیں, کیونکہ واقعی اب نہیں سنی جا رہی. یہ جہنی باتیں جو آپ کر رہے ہیں سب کو معلوم ہے, رائٹس کیوں نہیں مل رہے آپ لوگوں کو؟ میرے خیال میں اس کا جواب بھی ہم وقت آنے پر دیں تو زیادہ بہتر ہے. اور میرا ایک شعر 100 سنار کی ایک لوہار کی کہ وقت آنے پر ہم اپنے تیور آزمائیں گے, وقت آنے پر ہم اپنے تیور آزمائیں گے, شہر تم خرید لو حکومت ہم چلائیں گے. تو میں نے آگے کی نوید دے دی ہے, آپ کو بتا دیا ہے کہ ایک حد ہوتی ہے کسی کو دبانے کی, دیوار سے لگانے کی, اور جب وہ حد ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد وہ ایک تحریک, ایک ایسی عوامی موبلائزیشن اور ایک ایسا عوامی رد عمل اور ایک ایسی احتجاجی تحریک شروع ہوتی ہے جو اسی وقت پھر دم لیتی ہے, گھر جا کے رکتی ہے, جب تک ایک ایک بنیادی حق بازیاب نہ ہو جائے, ایک ایک بنیادی مسئلہ حل نہ ہو جائے. تو ہم اسی کی تیاری کر رہے ہیں. یہ ساری باتیں جو میں کر رہا ہوں یہ اسی سفر کا آغاز ہے, فیصلہ کن جد و جہد کا آغاز ہے. تو آپ تھوڑا سا صبر رکھیں, انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں وقت آنے پر پتہ چلے.